امجد کے آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، مہدی شاہ کے تو جناب 7 سال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. مہدی شاہ اور ابھی میں آسمان و زمین فرق. حکومت ہی نہیں ہے نا آج، تو بیوروکریسی بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے آج، دونوں نہیں ہیں. یہ دونوں بغیر یعنی ٹائر کے گاڑیاں چلتی ہیں. آج تک جناب جو ٹینڈرز ہو رہے ہیں، آج تک جو تختیاں لگ رہے ہیں، یہ کس کے لگ رہے ہیں؟ یا تو ہمارے لگ رہے ہیں، اس کے بعد یا تو مسلم لیگ کے لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں، اگلے دن اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. پیٹرول سستا کرنے کا اعلان کرتا ہے، اگلے دن مہنگا ہو جاتا ہے. ڈالر سستا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اگلے دن وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اچھا، کرپشن روکنے کے لیے وہ اعلان کرتا ہے، اگلے دن پھر سکنڈل آ جاتی ہے. تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں محمد علی اختر، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی، اور 2 دفعہ گلگت بلتستان اسمبلی میں وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ، اور ایک اور باری میں بھی نگر سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ اہم موضوع ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. محمد علی اختر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. گزشتہ جو الیکشن تھا نگر کا، اس کے اوپر گلگت بلتستان میں تقریباً تمام گلگت بلتستان کی نظریں اس کے اوپر تھیں، اور یہ امید تھی، پولیٹیکل تجزیہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. تو اس ہار کی کیا وجہ ہوئی آپ کے خیال میں؟ شکریہ میر صاحب، میں آپ کے پروگرام کا میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ یہ پہلے مرتبہ تو جناب الیکشن میں نہیں جا رہی تھی، بالخصوص جنرل الیکشن میں، تو یہ پرسیپشن عام تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مینڈیٹ لے کے جی بالکل گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی. لیکن اس پہ چھاپا مارا گیا، بعد میں چھاپا مارا گیا عمران خان ٹیم کی طرف سے، اور یہ چھاپا بہت زبردست چھاپا تھا، جس کی وجہ سے جناب راتوں رات ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، جو ایک ہمارے جمہوری عمل پہ کاری ضرب ہم سمجھتے ہیں. ورنہ تو عوامی طاقت کا مظاہرہ اگر کیا دیکھا جائے تو جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت موجودہ صورت میں بھی جناب ہمارے یعنی عوامی رائے جو ہے ہمارے لیے بہت ہی ہموار، لیکن اس کو زبردستی طور پہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک جمہوری عمل کا یعنی بالکل منافی ہے. صحیح. تو اس دفعہ کا الیکشن، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا؟ نہیں، اس دفعہ بھی جناب علی ایسا ہی ہو گیا. لاسٹ ٹائم تک جناب بارگیننگ تو ہو گئی، منسٹر تو وہاں آ گیا نا ڈیورنگ دی جناب علی الیکشن اناؤنسمنٹ کے بعد، شیڈول اعلان ہونے کے بعد منسٹریاں تقسیم تو ہو گئی نا. ٹرکوں سے کیا کہتے ہیں پائپ تو اتارے گئے، ٹھیک ہے. کوآپریٹو بینک کے رات کو 10 بجے جناب ان کو پیسے تو دیے گئے. یہ بتائیں 5 تاریخ کے رات کو جناب علی کوآپریٹو بینک کا یعنی دروازہ کھول کے پیسے دیے گئے. کیوں دیے گئے؟ اچھا. ہاں، ٹرکوں سے پائپ اتار کے دیے گئے. صحیح. منسٹر سارے آ کے وہاں پہ حلہ بہت کی جناب علی ہو کیا گیا، تو لازمی بات ہے. لیکن پھر بھی مقابلے میں رہے، ہمارا مینڈیٹ 2000 کے مینڈیٹ چرایا گیا. ہم اوور کانفیڈنس میں رہے، جو کچھ کرتے ہیں کرنے دے. ہمارے طرف سے ایک ریلیف دی گئی. ریلیف دینے کے بعد جناب علی آیا، ہمیں تو پتہ چلا کہ جناب اس میں کیا ہو گیا. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نمائندہ تھا، جی ٹکٹ ہولڈر جی جاوید صاحب، ان میں بھی کوئی کمی کوتاہیاں تھیں؟ دیکھیے، انسان ہے، انسان کے پاس کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. محنت تو اس نے کیا، محنت ہم سارے بیٹھ کے جناب محنت تو ہم نے کی تھی. ہم تو 2000-2500 کی لیڈ کے اس خواب میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کو الٹا کر دیا گیا. لیکن یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، نصیب کی بات ہے. اس الیکشن نے نگر کے اندر کافی تفرقہ بھی پیدا کیا، شین یاشکن والا معاملہ زیادہ گہرا ہو گیا. دیکھیں، بحیثیت ایک سیاسی نمائندہ فگر کے میں تو اس کو کنڈم کرتا ہوں. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ جناب علی یہاں شین یاشکن آ گیا، شیعہ سنی آ گیا، اسماعیلیہ آ گیا والی بات نہیں ہے. یہ عوام کے رائے کی بات ہے.
عوام جس کو چاہے جناب علی اس کو دے دے، جس کو چاہے نہ دے دے جناب، نہیں دیا وہ اب سہنے والی بات ہے۔ اب جس نے دیا وہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، نہیں دیا وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ چرایا گیا، یہ گلہ نون لیگ کو بھی ہے، یہ گلہ پیپلز پارٹی کو بھی ہے۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوگا کہ نیکسٹ الیکشن میں اگر بقول آپ کے مینڈیٹ اگر چرایا جاتا ہے، اس کو روکنے کا کیا انتظام کریں گے؟ پورا اس کے لیے آپ روکنے پیپلز کے لیے پارٹی کے جو چیئرمین تھے وہ بھی موجود تھے پورے دیکھیں نا، وہ چرایا گیا چیئرمین کو زبردستی یہاں سے گلگت بلتستان بدر کرنے کا باقاعدہ کورٹ کا آرڈر ہو گیا اس پہ، یعنی چیئرمین صاحب یہاں سے چلے گئے، ایک منسٹر فیڈرل منسٹر جاتا ہی نہیں ہے، وائلیشن کرتا ہے چیف کورٹ کا، یعنی حکم کو مانتا ہی نہیں ہے، بیٹھ کے اس کو وائلیٹ کر لیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا یعنی حکم عدولی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے کیا قانون کے خلاف ورزی ہو سکتا ہے؟ صحیح جی تو پارٹی میں ڈسپلن کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ زیادہ لینینسی آپ لوگوں کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جس کو آپ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی لڑتا ہے اور بعد میں آ کے واپس اسی جگہ پارٹی کے اندر بیٹھ بھی جاتا ہے، تو کوئی کارروائی ڈسپلن ایکشن نہیں ہوتا؟ یہ ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جیسا میرے ہی تھا، میں خود جناب 2015 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا، میرا اور دوسروں میں بہت ہی فرق ہے۔ مجھے جناب علی فرد واحد نے نہیں دیا تھا، پارٹی نے، پارٹی کی بات نہیں تھی، یہاں فرد واحد نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو میں نے احتجاج کیا، بعد میں جناب میں خود واپس نہیں آیا، مجھے پارٹی نے دعوت دیا، خود میرے پاس امجد صاحب آ گئے، ساتھ ٹیم لے کر آ گئے، تو دعوت دیا، مجھے کہا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، آپ آ جائیں، میں نے تو پارٹی اسی وقت جوائن کیا۔ اسی طرح جناب ابھی کوئی جناب اس طرح سے احتجاج کے طور پہ جاتا ہے تو واپس خود نہیں آ سکتا ہے، جب تک جناب علی پارٹی خود محسوس نہ کرے، ان کو دعوت دے دے، پھر باعزت طور پہ ان کو لے کر آ جائے تو ایک اچھی بات ہوگی اس میں۔ اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کارکن اس طریقے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ہمارے حلقہ نمبر 4 حلقہ نمبر 5 کے یعنی بہت اچھے یعنی جیدار کارکن ہیں جو آگے پیچھے ہو گئے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ جناب علی وہ بھی واپس آ جائیں، لیکن آپ کی پرمیشن سے آ جائیں۔ وہ خود سے جو کلیم کرتے ہیں وہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ خود ہی کلیم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جناب کسی کے یعنی اس میں گئے ہیں، ووٹ پہ گئے ہیں تو جناب بلکہ وہ آئے تو اچھی بات ہے، ان کو عزت دینا پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو باعزت طور پہ دعوت دے کے لائیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا۔ مہدی شاہ صاحب کی ناراضگی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ میرے ساتھ جی مہدی شاہ صاحب کے ساتھ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی، میں اس کے ذات کا میں کوئی مخالف نہیں تھا، میں حلقے کے یعنی عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں زیادتی کر رہا تھا اصل میں۔ ٹھیک، آپ زیادتی کر رہے میں زیادتی کر رہا تھا، میں زیادہ جناب علی حقوق کی ڈیمانڈ کر رہا تھا علاقے کے لیے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو میں واقعی زیادتی کر رہا تھا، اس کے شریف آدمی تھا، شرافت سے میں نے شاید غلط فائدہ اٹھائی ہو۔ صحیح۔ آپ مہدی شاہ کی صدارت کو اور امجد کی صدارت کو کس کو زیادہ نمبر دیں گے؟ دیکھیے، امجد کے آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، مہدی شاہ کے تو جناب 7 سال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مہدی شاہ اور ابھی میں آسمان و زمین فرق، ابھی اپوزیشن میں امجد چل رہا ہے، مہدی شاہ صاحب پہ حکومت کر رہا تھا، تو اس کروشل ٹائم میں جناب امجد صاحب جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، کارکنوں کی یعنی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی آپ نے مہدی شاہ صاحب کے ساتھ کام کیا تھا، ان کو بحیثیت وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آج کے دن کتنا نمبر دیں گے؟ تو وزیر اعلیٰ صاحب ہمارا چونکہ مہدی شاہ صاحب شریف نفس انسان ضرور تھے، وہ ہمارے لیے سمجھو کہ پہلا مکتب تھا حکومت بنانے کے لیے، چلانے کے لیے، پہلا یعنی ہمارے لیے سکوت۔ تو اس ٹائم پہ جناب حکومت چلانا اور اس انداز سے چلانا، پھر سخت بیوروکریسی کا یعنی مقابلہ کرنا، یہ مہدی شاہ صاحب کے یعنی کریڈٹ میں جاتا ہے، اچھے انداز میں اس نے
آج کی حکومت جو ہے جی بیوروکریسی تو آج بھی مضبوط ہے. آپ کے خیال میں آج کی حکومت زیادہ بہتر؟ آج تو حکومت ہی نہیں ہے نا, آج تو بیوروکریسی بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے, آج دونوں نہیں ہیں. یہ دونوں بغیر یعنی ٹائر کے گاڑیاں چلتی ہیں. تو جو 9 مہینے یا 10 مہینے کی پرفارمنس ہے جس میں تاریخی پیکیج آیا, اس میں تاریخی پیکیج آیا, اس سے عوام کو فائدہ ملنا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑے تو کر رہے ہیں لیکن اس کو چلنے نہیں دے رہے. کون روکتا ہے ان کو؟ اب وہی بہتر جانتا ہے کون روکتا ہے. آپ کے زمانے میں آپ کو کون روکتا تھا؟ ہمیں روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہیں سکے. جی. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ مہدی شاہ جب تھے اس وقت خیر بہت سارے وجوہات تھیں کہ جس میں سیلاب آیا, جس میں فرقہ واریت عروج پہ تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن ڈیلیوری بھی تو صفر تھی. یہ ناقدین کا کہنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈیلیوری جب ہوگی عطابات کا یعنی ہو گیا عطابات کا, اس میں کوئی یعنی کم خرچہ تو نہیں ہو گیا, سارا بجٹ اسی میں لگ گیا. سارا ہنگامی حالات میں جناب توجہ اس طرف چلا گیا. پورا 1.5 سال 2 سال ہم اس طرف سے لگے رہے. پیچھے سے جناب پاکستان بھر میں سیلاب آ گیا, ہمیں نیچے سے یعنی فنڈ ریلیز ممکن نہیں تھا, لیکن جسے ممکن بنایا گیا اس سے جناب لا کے عطابات کو بھی ہم نے سنبھالا اور پھر گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کو بھی سنبھالا ہے. آج تک جناب جو ٹینڈرز ہو رہے ہیں, آج تک جو تختیاں لگ رہے ہیں, یہ کس کے لگ رہے ہیں؟ یا تو ہمارے لگ رہے ہیں, اس کے بعد یا تو مسلم لیگ کے لگ رہے ہیں. 9 مہینے ہو گئے, کوئی یعنی پروجیکٹ کا افتتاح ان کے طرف سے نہیں ہے, کوئی یعنی کوئی پروجیکٹ نہیں رکھا گیا ہے. صحیح. پہلے بجٹ یعنی ابھی تک پرنٹ ہو کر آئی نہیں ہے. صحیح. جاوید منوع صاحب کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت کیلکولیٹڈ ہیں اور مستقبل کی ساری سیاست نگر کی کم از کم وہ ان سے وابستہ ہوگی. دیکھیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے. کم یعنی عمر میں جناب ہے یہ منسٹری اس کو ملی اور اچانک مل گئی ہے, واقعاً مل گئی ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ یعنی وہ اپنے پرفارمنس آگے بڑھائیں. اور اس وقت یہ مانا بھی جائے کہ جناب ہے دیگر منسٹریز کے نسبت جناب ہے جاوید منوع صحیح جا رہے ہیں. جی. اوورآل آپ پہ امید ہے یہ جو حکومت ہے یہ اس کو شاید 2.5 سال ہیں یا اگر ہو سکتا ہے 5 سال ہیں, تو یہ جتنے دعوے ہیں یہ پورے کر پائے گی؟ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ جناب یہ گلگت بلتستان تجربے کی بنیاد پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے ممکن تو نہیں ہے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے اچھائی کے لیے کہ یہ اچھے کام میں کامیاب ہو جائیں. صوبہ بنے گا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ صوبہ تو دلی ہونا دور ہے. اچھا, پرائم منسٹر نے خود کی ہے, گنڈاپور صاحب نے کی ہے, اب بھی روزانہ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ میٹنگز اس کے اوپر ہوتی ہیں. جی. تو عبوری آئینی صوبہ, جی. تو یہ وہی چیز ہے جس کے لیے آپ تگدو کرتے تھے, جس کے لیے پیپلز پارٹی نے داغ بیل ڈالی تھی. یہ وہی چیز ہے. دیکھیے عبوری آئینی صوبہ اعلان کرنا اپنی جگہ پہ, پاکستان میں جناب روزانہ جناب عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں, اگلے دن اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. پیٹرول سستا کرنے کا اعلان کرتا ہے, اگلے دن مہنگا ہو جاتا ہے. ڈالر سستا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, اگلے دن وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اچھا, کرپشن روکنے کے لیے وہ اعلان کرتا ہے, اگلے دن پھر سکنڈل آ جاتی ہے. تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اچھا, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کوئی نہیں. تو اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ادھر کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں کتنا ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جس طرح عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم دونوں کے حق میں دعا گو ہیں, بس اتنی سی بات ہے پاکستان کے لیے, گلگت بلتستان کے صحیح تو بھلائی میں. اسی تناظر میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس وقت آپ کی حکومت میں آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کہا جائے, میں کہوں کہ جناب میرے دور میں جناب سب کچھ تھا, ان کے دور میں نہیں تھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت سیٹ اپ ہمارے ہاتھ میں تازہ تھا, نہیں تھا. ابھی تو تیسرا ٹرنور جا رہا ہے. صحیح. جی. کونسل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کونسل الیکشن تو ہو رہے ہیں, ابھی شیڈول اعلان نہیں ہو گیا. دیکھیں شیڈول اعلان ہونے کے بعد کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پارٹی میں اس حوالے سے مشاورت ہے کس کو نامزد نہیں, کوئی مشاورت نہیں ہے. امجد صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا ہم بائیکاٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر نہیں, وہ اس نے کہا تو تھا, لیکن جب اعلان ہو گیا کہ کونسل کا تو اس نے اپنے یعنی پالیسی تبدیل کر دی اور اس نے سفارشات خود کرنے تھے, لیکن اسے چیئرمین کے ہاتھ میں دے دیا, چیئرمین کو بھجوایا. امجد صاحب اپوزیشن صحیح کر رہے ہیں اس وقت؟ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں.
दावे बड़े कर रहे हैं और होता कुछ नहीं है। होता यही है अपोजिशन में, तो पानी बंद करने का कहा, पानी बंद नहीं किया, बिजली बंद करने का कहा, बिजली बंद नहीं किया। अपोजिशन का काम यही होता है कि वो शोर ही मचाए, ठीक है ना, उसके हाथ में क्या है, लाजमी बात है। फिर भी बड़े दावा तो नहीं है, लेकिन पार्लिमानी जुबान में थोड़ा सा आगे पीछे सही है। आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। पार्टी के अंदर आप देखते हैं बेहतरी लाने के लिए चंद कोई इकदाम होने ज़रूरी हैं? देखिए, बेहतरी लाने के लिए तो जनाब पूरा क्या कहते हैं, हमारा सेटअप जो है उसको तालील किया गया है। सूबाई सेटअप के अलावा दिगर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के यानी तंजीमी मामला जो हैं वो मुअत्तल हैं। अभी आगे मैं खुद चेयरमैन हूँ इसके गिलगित डिवीज़न का, मैं खुद चेयरमैन हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। हमने लास्ट टाइम डेट दिया है 10 तारीख तक एप्लीकेशंस मांगे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उसका हल निकालेंगे और अच्छा हल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अख्तर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।